شکر اللہ کا فضل ہے۔ وعلیکم السلام۔ آج میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ اچھے اخلاق کیا خندہ پیشانی سے ملنا اچھے اخلاق ہے یا ایک دوسرے سے سلام کر بیٹھنا یہ اچھا اخلاق ہے؟ یہ ذرا واضح کر لیں۔ اچھے اخلاق کا جو مطلب لوگوں نے سمجھ رکھا ہے، بس کیا کرنا، کچھ مسکراہٹ کرنا یا ہنسنا یا دور سے کیا کرنا، سلام کرنا، ہاتھ اٹھانے، اس کو لوگوں نے سمجھا یہ کیا ہے، اچھے اخلاق ہے۔ اچھے اخلاق کا اگر یہ معنی آپ لیں گے نا تو یہ بالکل اچھے اخلاق نہیں ہے۔ صحیح معنی کے اعتبار سے اچھے اخلاق کا بہت بڑا مفہوم ہے اور اس کے تحت بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ دیکھیں، اچھے اخلاق کا معنی بعض لوگوں نہیں سمجھ لے کہ بس صرف خندہ پیشانی سے پیش آؤ، تو تین مسکراہٹیں کر لو، تم کیا ہو، خوش اخلاق آدمی ہو، ملنسار ہو، خلیق انسان ہو۔ نہیں، خلیق انسان ملنسار کا بہت بڑا معنی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے اچھے اخلاق کا جو کیا ہے، درس دیا ہے انسانوں کو، اس کو اگر ہم پڑھ کر ہم سمجھ جائیں گے کہ اچھے اخلاق والا معنی وہ ہے جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے عملی طور پر سمجھایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آپ پر ظلم کر دے اسے معاف کر دو، اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اگر کوئی احسان کرے اس کا بدلہ چکاؤ۔ یہ اچھے اخلاق کی کیا ہے، ایک طرف ہے، ایک سائڈ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے یہ ہے، دیکھے کہ بڑے بڑے میں ظالموں کو آپ علیہ السلام نے معاف فرمایا، بد اخلاقی آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوتی رہی، آپ علیہ السلام نے برداشت کی۔ یہ تو ظاہری معنی ہے۔ چلو، تو ظاہری معنی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کچھ صحابہ کو مسکراتے تھے اور کچھ کے ساتھ کیا کرتے تھے، کچھ مذاق و مزاح کرتے تھے، اور اسی طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی بھی فرماتے تھے۔ تو خوش طبعی، بذل سنجی اور اچھے اخلاق، صحیح طرح پیش آنا اور کیا کرنا، اچھے طرح سے کسی کے ساتھ ملنا، گفتگو کرنا، تو یہ بھی اچھا اخلاق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطن کو صاف رکھنا یہ بھی کیا ہے، خوش اخلاقی کا ایک اہم حصہ ہے۔ جیسے کہ حدیث شریفہ میں تم نے پڑھا ہوگا، مثلا ایک شخص اس کا دل کینے بغض سے بھرا ہوا ہے، فتنے کر رہے، شغلیاں کر رہے، شر و فساد پھیلا رہا ہے اور لگائی بجائی کرتے، پھر کہتے میں بڑے اخلاق والا ہوں۔ کوئی اخلاق نہیں ہے، تو دھوکہ دے رہے آپ لوگوں کو۔ بظاہر کیا کر رہے، سلام وغیرہ کر رہے، باطن میں فتنے پھیلا رہے۔ اسی طرح سے کسی شخص کے متعلق آپ کہتے ہیں یہ بڑا خوش اخلاق ہے، دیکھیے وہ بعض اوقات لوگ بظاہر تو کیا کرتے ہیں، خوش اخلاقی کرتے، جس دکاندار کے پاس جائے، وہ کہتے ہیں آئی بیٹھ جائے، تشریف لائے، حضرت سے کیا چاہیے، کیا کرو، اس کے لیے پانی لاؤ، ٹھنڈا لاؤ وغیرہ، شربت لاؤ، چائے لاؤ۔ یہ سودا وغیرہ کے لیے کرتے ہیں تاکہ ان کا گاہک زیادہ ہو۔ خوش اخلاقی کا مطلب ہے صرف للہ فی اللہ اخلاق اچھی کی جائے۔ اگر آپ کسی مطلب کے لیے کیا کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہنس رہے ہیں یا صحیح مل رہے، سلام کر رہے ہیں، تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، اور نہ اس کو آپ کیا کہہ سکتے، خلیق انسان کہہ سکتے ہیں۔ اچھے اخلاق والا معنی بہت وسیع ہے۔ وہ کیا ہوگا، اچھے اخلاق والا انسان ہمیشہ اخلاق رکھے گا اور ہمیشہ کیا ہوگا، اخلاق کرتا رہے گا، اور ہمیشہ کیا ہوگا، اخلاق کو بدل دے گا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ انسانوں کو کیا کر لیا جائے، خوش کر لیا جائے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی مطلب اور مقصد نکالنے کے لیے اچھے اخلاق کر لے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق جو ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، اور عائشہ صاحبہ کی ایک حدیث اس میں آیا ہے کہ اگر ایک شخص اخلاق سے کام لیتا ہے، اچھے اخلاق سے، تو اس انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے ایک روزہ دار آدمی نفل روزے رکھتا ہے اور راتوں کو تہجد کرتا ہے۔ اچھے اخلاق سے زیادہ مشکل کوئی شے نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی نفل وغیرہ بہت پڑھتا ہے، صدقے دیتا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں، مگر اچھے اخلاق کرنا بہت مشکل ہے۔ اچھے اخلاق میں تو کیا ہے، برداشت بھی ہے نا، تحمل بھی ہے۔ کسی زوراور کے سامنے آتے کوئی اخلاق نہیں ہے، کیا کرتے اس وقت اخلاق نہیں، مگر کیا کرتے بظاہر آپ تکلف کے ساتھ خوش خلقی کرتے ہیں، لیکن جب کمزور کے سامنے آپ آتے ہیں تو اس پر زور ڈالتے ہیں، ادھر تمہاری کوئی اخلاق نہیں ہوتے۔ بچہ آتا ہے، بیوی ہوتی ہے، اس وقت آپ زبردست ہو جاتے، جبار ہو جاتے، جب زوراوروں کے سامنے آتے ہیں تو اس وقت کمزور گیدڑ بن جاتے ہیں، یہ بھی اخلاق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اخلاق کے متعلق اگر کسی کو غلط فہمی ہو تو انشاءاللہ اس کو دیکھ کر وہ سمجھ جائے گا۔ یہ انسپائریشن اسپیچ ہے، آپ حضرات اس کو کیا کر لیں، آگے بڑھائے اور شیئر کیجیے۔ والسلام۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔